محروسہ شاہ کی پریگننسی کو 2 ماہ پورے ہو چکے تھے۔ دستگیر شاہ اس سے اس طرح بات نہیں کرتا تھا جس طرح پہلے کیا کرتا تھا۔ وہ اب اسے کھانا دے کر خاموشی سے وہاں سے چلا جاتا تھا۔ اس کی خاموشی محروسہ کو سخت کھٹک رہی تھی۔ اسی وجہ سے وہ چڑچڑی ہو کر رہ گئی تھی۔ یہاں اکیلے رہ کر ذہنی دباؤ کا شکار بنتی جا رہی تھی۔ سخت ذہنی دباؤ کی وجہ سے وہ سر میں اکثر شدید درد محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس کی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ وہ سر پکڑے کچن کی جانب بڑھی اور سبھی دراز کو گنگال کر دیکھنے لگی۔ پھر ایک دراز میں سے اسے ایک ٹیبلٹ کی چھوٹی سی بوتل نظر آئی تو اس نے وہ ہاتھ آگے بڑھا کر اٹھا لیا اور بنا ٹیبلٹ نیم پڑے وہ بوتل کے ڈھکن کو کھول کر ایک ساتھ ہی بہت ساری گولیاں نکال کر وہ ابھی اپنے لبوں سے انہیں لگا ہی رہی تھی کہ پیچھے سے دستگیر شاہ نے آ کر اسے سختی سے پکڑا۔ میرے بچے کو مارنا چاہتی ہیں آپ؟ ہاں، جو یہ ٹیبلٹ کھا رہی تھی۔ دستگیر شاہ پیچھے سے اسے اپنی باہوں میں بڑھ کر اپنا سر اس کی گردن پر رکھتے تیکھے لہجے میں پوچھنے لگا، جبکہ وہ اسے پورے 2 ماہ اپنے اتنے قریب محسوس کرتی اپنے سر درد کو دور ہوتے ہوئے شدت سے محسوس کرنے لگی۔ چھوڑے مجھے۔ اپنی گردن پر گرم سانسوں کی تپش کو محسوس کرتی وہ شرم سے سرہ پڑتی زور سے ہلتی ہوئی اسے دور کرنے لگی، جبکہ دوسری طرف دستگیر عالم شاہ کی آنکھوں میں وہ پہلی والی محبت بڑی گرمی نہیں رہی تھی جو اس کے قریب آتے ہی اس کی آنکھوں میں ہوا کرتی تھی۔ اس وقت اس کی آنکھیں کسی بھی احساس سے آری تھی، اب صرف سرخ انگار بنی ہوئی تھی۔ نفرت کی چنگاریاں جل بجھ رہی تھی۔ سب کچھ ختم کرنے کے لیے اب محروسہ شاہ کے لیے اس کے دل میں صرف نفرت کے دیپ جل رہے تھے، جو اسی کی بدولت ہی جل رہے تھے، اس کی نفرت انگیز لفظوں کی وجہ سے۔ ہم چھوڑ دیں گے تو آپ اپنی خطا کو اچھے طریقے سے سر انجام دیں گی، ہے نا محترمہ محروسہ؟ دستگیر عالم شاہ پیچھے سے اس کی نفرت انگیز سانسوں کی تپش سے اس کی گردن بری طرح سے جل رہی تھی۔ دستگیر عالم شاہ پیچھے سے اس کے دراز ریشمی بالوں کو جھٹکے سے اپنی مٹھی میں جکڑ کر جو اس کی گردن پر پڑے ہوئے تھے آگے کی طرف کرتے ہوئے سہتا نیچے جھکا اور اپنے دہکتے لبوں سے گلاب جیسی نرم و ملائم نازک گردن کو چھونے لگا۔ نہیں، ہمارا سر درد کر رہا تھا تو ہم ٹیبلٹ ڈھونڈ رہے تھے، ہمیں یہ ٹیبلٹ نظر آئی تو ہم نے بنا نام لے کے اس ٹیبلٹ کو اٹھا لیا۔ پلیز ہمیں چھوڑیں، وہ دہکتے لبوں کی تپش سے ڈرتی تیزی سے بولی۔ دستگیر عالم شاہ گردن سے اب نیچے کندھوں کی جانب بڑھا اور اپنا بے درد لمس وہاں چھوڑنے لگا۔ اب اس کے لمس میں وہ نرمی بھی نہیں رہی تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی، اور یہ بات محروسہ بھی محسوس کر سکتی تھی۔ پتہ ہے محروسہ دستگیر عالم شاہ، اب ہمیں اعتبار نہیں رہا، پر ہم کیسے یقین کر لیں کہ اس وقت آپ ہمارے بچے کو نقصان نہیں پہنچانے والی تھی؟ نازک کندھوں پر لبوں کی بے دردی بڑی جسارتوں کو چھوڑ وہ اسے اپنی جانب کرتا شرم کی لالی لیے سہمی نیلی کانچ میں وہ اپنی سیاہ کانچ کو گارتا سرد لہجے میں کہنے لگا، ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہم نے ٹیبلٹ نیم نہیں دیکھا تھا۔ وہ اب روز کی طرح ڈرنے لگی تھی، اس کو ظالم بنتے ہوئے دیکھ کر جو اس کے قریب بے حد قریب آ کر اسے اپنے سے لگا کر اسے اور بھی خوف زدہ کرنے لگا تھا۔ ہم یقین کیسے کریں؟ آپ ہمیں یقین دلائیں، شاید ہم یقین کر لیں۔ وہ اسے چھوڑ کر پیچھے وہاں رکھے چھوٹے سے ڈائننگ ٹیبل کے پاس پہنچ کر ایک کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھتے ہوئے سرد لہجے میں کہتا اسے دیکھنے لگا، ہم کیسے یقین دلائیں آپ کو؟ وہ کرسی پر شان سے بیٹھے شخص کو سرخ آنکھوں میں جھانکنے سے پرہیز کرتی تیزی سے بولی۔ دستگیر عالم شاہ اسے نظریں نیچے جھکائے ہوئے دیکھ کر سخت گیر نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ یہ ٹیبلٹ کوڑے دان میں پھینک کر محروسہ دستگیر عالم شاہ اپنے ہاتھ میں تھمے ٹیبلٹ کو آگے بڑھا کر وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ ٹیبلٹ اسی وقت محروسہ سے لے چکا تھا جس وقت وہ یہاں آیا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ کہتی وہ تیزی سے آگے بڑھی اور اس کے ہاتھ سے ٹیبلٹ لے کر مڑی تو دستگیر عالم شاہ نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے نازک کمر کے گرد آہستگی سے ہاتھ کیے اور بے ساہتا اسے کھینچ کر اپنی گود میں گرا کر اس کے ہاتھ سے ٹیبلٹ لے کر ٹیبل پر رکھ دی، پھر اسے اپنی گود میں لٹا کر بغیر اس کے پسینے سے بھیگ رہے چہرے کو دیکھنے لگا۔ آپ اب ہمیں یقین کبھی بھی دلا نہیں سکتی ہیں،
اس طرح کر کے اپنی طاقت کو ویسٹ مت کریں، ابھی آپ بہت کمزور ہیں، میں نہیں چاہتا آپ کی وجہ سے میرے بچے پر کچھ برا اثر پڑے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بظاہر نرمی سے کہہ رہا تھا، لیکن اس کا لہجہ بہت سخت اور وارننگ دیتا ہوا لگا۔ محروسہ شاہ کا وہ جھٹکے سے اسے دور کھٹا کرسی سے اٹھا اور کچن سے باہر نکلا۔ وہ اب اس سے سخت بے روحی سے بات کرتا تھا تو کیوں؟ وہ تکلیف محسوس کرتی تھی، کیوں دل میں ایک درد سا جاگ اٹھتا تھا اس کی بے روحی کی وجہ سے۔ معمول کے مطابق غزلان سائی رات کے 11 بجے اپنی حویلی میں داخل ہوا تو گپ اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ وہ احتیاط سے قدم اٹھاتا، اندازہ لگاتا سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگا۔ تبھی ایک لائٹ روشن ہو گئی جو آہستہ دو طرف لائن کی صورت اختیار کرتے ہوئے اس کے لیے راستہ بنانے لگ گئی۔ وہ اسی لائن کو فالو کرتا اس جانب بڑھنے لگا، جہاں قدم رکھتے رکھتے وہ اس جانب پہنچا جہاں لائٹ آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی۔ لان میں اس کے آتے ہی ساری لائٹ مدھم ہو کر بند ہو گئی تھی۔ تبھی وہ سرخ گاؤن جو اس کے پیروں کو چھو کر اس کے گورے گورے پیروں کو چھپا رہی تھی ملبوس سامنے آئی، تو وہ اسے اس روپ میں دیکھ وہ مبہوت رہ گیا۔ اس کے نظریں حسین چہرے سے ہوتی اس کی گردن پر ٹھہر کر رہ گئی، کیونکہ گلا ڈیپ ہونے کی وجہ سے اس کی سفید سراہی دار گردن ٹمٹما رہی تھی۔ پرفسور رات اور سامنے کھڑی حسن کی دیوی دونوں مل کر اس کے ہوش گنوانے کا سماع کر رہی تھی۔ وہ اس حسن کی ملکہ کی گہری اور پیار کی گرمی سے باری ہوتی آواز سے ان کا قدم مزید آگے بڑھا کر اس کے پاس پہنچا اور اسے کمر سے پکڑ کر اس سے اپنے ساتھ لگاتا اب غور سے سجے لان کو دیکھنے لگا۔ گستاخ لڑکی کی اتنا اہتمام کس خوشی میں کیا؟ آج کوئی خاص دن ہے آپ کے لیے؟ وہ گمبھیر آواز میں کہتا اس کی نم پیشانی کو چھو گیا۔ شاہ سائیں، ہماری سبھی راتیں خاص ہیں، آج ہم نے سوچا ہم کچھ الگ کرتے ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے، آئیے پہلے کچھ کھاتے ہیں۔ وہ اس کی باہوں میں مقید تھی، کہتی ہوئی قدم آگے بڑھا کر اسے لے کر ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھی جو اس نے ملازموں کے ساتھ مل کر یہاں سجایا تھا، اور لان کی سجاوٹ بھی اس نے ان کے ساتھ مل کر کیا تھا۔ یہ کیا بنایا ہے آپ نے؟ مٹن کڑھائی دیکھ وہ جھٹکے سے اسے اپنی باہوں سے نکال کر پیچھے ہوا اور پریشانی سے پلیٹ میں اسے وہ مٹن نکالتے ہوئے دیکھنے لگا۔ شاہ سائیں، مٹن کڑھائی؟ آپ روز وہ ہری گھاس پھوس کھا کر تھک گئے ہوں گے، یہی سوچ کر ہم نے آپ کے لیے مٹن کڑھائی اور بیف قورمہ بنوایا تاکہ آج آپ کچھ الگ کھائیں۔ وہ اس کی جانب دیکھے بغیر پلیٹ میں بیف قورمہ اور مٹن کڑھائی نکالتی ہوئی کہہ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف غزلان سائیں کا چہرہ دونوں میٹ کو دیکھ کر زرد پڑ رہا تھا۔ نہیں، ہم یہ نہیں کھانا۔ وہ تعصب سے پلیٹ میں ان پکوانوں کو دیکھتے ہوئے اسے کہنے لگا تو نور حرم اس کی کمزور آواز پر تیزی سے پیچھے مڑی اور اس کے زرد ہو رہے چہرے کو حیرت و پریشانی سے دیکھنے لگی۔ شاہ سائیں، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہاں اسے پیچھے جاتے ہوئے دیکھتی تیزی سے آگے بڑھ کر اسے تھامتی ہوئی پریشانی سے پوچھنے لگی، جو اب نظر نیچے جھکا کر اسے سخت نظروں سے گھور رہا تھا۔ گستاخ لڑکی، آپ کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے گھر ان معصوم جان کو اس طرح ہمارے سامنے پیش کرنے کی؟ ہاں۔ وہ یکدم سے اسے سختی سے چانوں سے پکڑ کر غصے سے اسے پوچھنے لگا، واٹ شاہ سائیں، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون معصوم ہے اور کس کو ہم نے آپ کے آگے پیش کیا؟ ہمیں سمجھ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ پھٹی آنکھوں سے اسے اتنے غصے میں دیکھ پوچھنے لگی۔ واقعی اسے اس کی باتوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ وہ پھٹی آنکھوں سے اسے اتنے غصے میں دیکھ پوچھنے لگی، واقعی اسے اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہاں کبھی کسی معصوم جان کو اس حویلی میں تکلیف نہیں پہنچا، آج گستاخ لڑکی آپ کی وجہ سے انہیں پہنچا ہے۔ وہ سخت طیش میں آتا اسے بری طرح سے جھنجھوڑ کر کہنے لگا تو نور حرم آپ کے اس کی بات سمجھ گئی کہ وہ معصوم کسے کہہ رہا تھا۔ شاہ سائیں، آپ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ صرف گوشت ہی تو ہے جو ہر انسان کھاتا ہے، جو اللہ نے صحت مند رہنے کے لیے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے، تو پھر ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں اس نعمت سے؟ اور آپ معصوم کیوں سمجھتے ہیں جانوروں کو؟ وہ تو بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اب آپ گائے کو ہی دیکھ لیں، جب وہ آپ کی طرح غصے میں آ جائے نا، کسی کو نہیں چھوڑتی، جیسے آپ اس وقت مجھے نہیں چھوڑ رہے۔
وہ سنجیدگی سے کہتی آہر میں شریر لہجے میں بولی، ہمیں پتہ ہے، مگر ہمیں جب گاؤں والوں نے کتے کی طرح اس جیل میں ڈالا تھا نا، تب سے ہمیں جانوروں سے بے حد لگاؤ ہو گیا تھا۔ ہمیں ہر جانور اپنا سا لگنے لگتا ہے۔ ان سب کو ہماری نظروں سے ہٹاؤ، ہم اب یہاں ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتے۔ وہ نامعقول سے پلیٹ میں سجے ان معصوم جانوروں کی جگہ خود کو شدت سے محسوس کرنے لگا۔ اسے وہ دن یاد آنے لگے جب وہ اس اندھیری کال کوٹری میں اپنے دن رات گزار رہا تھا۔ وہ یہی سب سوچتا تیزی سے لانچ سے باہر نکلا، جبکہ نور حرم آنکھوں میں نمی لیے ان سب لوگوں کے لیے دل میں نفرت کی چنگاریاں لیے سب کو ختم کرنے کے لیے بےتاب ہونے لگی۔ اب وہ اپنے سائیں کی محرومیوں کا بدلہ ان سب سے لینا چاہتی تھی، انہیں بھیانک سزا دے کر۔ شہریار بادشاہ، اب تمہیں ہم سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ ویسے کس اندھے نے تمہیں اتنی بڑی کمپنی کا مالک بنایا ہوگا؟ لگتا ہے وہ کل سے پیدا تھا جبھی تو تمہیں اس کمپنی کی ذمہ داری سونپ گیا، ورنہ تم جیسے دوسروں کی بات تمہیں آنے والوں کو کوئی پاگل ہی اتنی بڑی ذمہ داری بھی نہ دے۔ وہ پورے 2 دن سے شہریار کے بارے میں انفارمیشن جمع کر رہی تھی، صرف اپنے ساشائی پر یقین نہ کرنے کی وجہ سے۔ وہ اسے ایسی سزا دینا چاہتی تھی کہ اسے ہمیشہ یاد ہے کہ اس نے کس پر بھروسہ نہ کیا اور کس پر اتنے بڑے الزامات لگائے۔ جب وہ ساری انفارمیشن جمع کرنے میں کامیاب ہوئی تو یہاں اس کی کمپنی کے آگے کھڑی ہوگی۔ اب اسے انتظار تو اپنے ٹیم کا، جو اس کے بچپن کے دوست تھے، ایجنٹ این۔ وہ غور سے سامنے شہریار بادشاہ کے آفس کی بلند عمارت کو دیکھ رہی تھی۔ پیچھے سے اپنا کوڈ ورڈ میں نام سن وہ تیزی سے پیچھے مڑی تو سامنے ایک اپنے سے عمر میں بہت زیادہ بڑی لڑکی اور 17 سالہ لڑکے کو دیکھ وہ خوشی سے چہکتے ہوئے آگے بڑھی اور ان دونوں کو گلے سے لگایا۔ وہ لڑکی کا نام لینے ہی والی تھی کہ لڑکی نے اسے آنکھیں دکھائی تو وہ ہنستی ہوئی اپنی ادھوری بات کو دوبارہ شروع کرتے ہوئے کہنے لگی، ایجنٹ ایم، ایجنٹ ایس، پہلے تو دونوں اپنا چہرہ ڈھانپ لو تاکہ وہ ہمیں پہچان نہ سکے، اور ایجنٹ ایس تم اس کے نیم پلیٹ کو خراب کرو گے اور میں نیوز رپورٹر کے سامنے کھڑی ہو کر اس کے کارنامے چیخ کر سب کو سناؤں گی، سب کو اس کی اصلیت سے آگاہ کروں گی جو اس کمپنی سے پروڈکٹ لیتا ہے، انہیں ڈراؤں گی تاکہ اس اندھے بے غیرت شخص کا بہت زیادہ نقصان ہو۔ اس انفارمیشن میں یہ پتہ چلا تھا کہ شہریار بادشاہ کی کمپنی میک اپ پروڈکٹس بناتی ہے۔ ایک پلان کے تحت جہاں آئی تھی، اب اپنا چہرہ میک اپ سے بے حد سیاہ کیے کھڑی وہ ان دونوں کو سمجھا رہی تھی۔ ایجنٹ این، آئی ایم ریڈی۔ ایجنٹ ایس نے منی ہیزی سے مسکرا کر پر اسرار لہجے میں نور حرم کو دیکھتے ہوئے کہا، ویری گڈ مائی ٹائیگر برو۔ لڑکے کے کندھے پر پیار سے تھپکی دے کر وہ اب لڑکی کی طرف متوجہ ہوئی جو سب نیوز چینل والوں کو کال کر رہی تھی۔ ایجنٹ این، سب کچھ ریڈی ہے، کچھ دیر میں سبھی نیوز چینل والے یہاں پہنچ جائیں گے، جب تک اپنا ڈرامہ شروع کر دو۔ وہ لڑکی سنجیدگی سے بولی۔ اس وقت نور حرم کو پتہ نہیں کیوں اسے اس لڑکی کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ یکدم سے پریشانی سے آگے بڑھی، ایجنٹ ایم، آر یو اوکے؟ نور حرم کی نظریں اس کے زرد چہرے پر پریشانی سے گڑی ہوئی تھی، جبکہ وہ لڑکی بیزاری سے اسے دیکھتے ہوئے وہاں سے جانے کا اشارہ کرنے لگی۔ آئی ایم فائن، تم جاؤ اپنا چارج سنبھالو۔ لڑکی کی بات پر وہ تیزی سے سنجیدگی سے اس جانب بڑھی جہاں نیوز چینل والے اکٹھا ہو رہے تھے، جبکہ وہ لڑکی اب چہرے پر بیزاری کی جگہ سوگواری سجائے پاس پڑے ایک بینچ پر جا کر بیٹھی۔ ایس شاہ پروڈکٹس کو بند کرو۔ ہاتھ میں پینل اٹھا کر وہ گلا پھاڑ کر شہریار بادشاہ کے آفس کے باہر کھڑی نیوز چینل کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی جمع کرنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ اگر آپ بھی اس سفید رنگ کی بجائے ہمارے سیاہ رنگت کی طرح کالا رنگ چاہتے ہیں جو اس ایس شاہ پروڈکٹ کی بدولت مجھے غریب کو ملا ہے، تو آ کر اس پروڈکٹ کو خریدیں۔ اگر نہیں چاہتے تو یہاں آ کر ہمارا ساتھ دیں، ہمیں انصاف دلانے میں ہماری مدد کرے۔ وہ چیخ کر روتے ہوئے بولی، مس، کیا یہ آپ کی رنگت سچ میں ایس شاہ پروڈکٹ کو استعمال کرنے کی وجہ سے ہوا ہے یا بات کچھ اور ہے؟ ایک نیوز اینکر نے آگے بڑھ کر اسے آگے مائک کرتے ہوئے پوچھنے لگا تو وہ پہلے اسے بے بسی سے دیکھنے لگی۔ وہ اس وقت اتنی خوبصورتی سے ایکٹنگ کر رہی تھی کہ وہاں موجود کسی بھی شخص کو اس پر شک نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ناٹک کر رہی ہے۔
دوسری کثرت تو اس کے میک اپ نے پورا کر دیا تھا، جو اتنی مہارت سے کیا گیا تھا کہ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ میک اپ ہے، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ایس چاپ اور ڈک کی وجہ سے ہوا تھا۔ سرخ اور سیاہ، کیا ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیا ہماری یہ سیاہ رنگت ہم نے جان بوجھ کر ایسی بنائی ہے؟ بھلا کون اپنا چہرہ بگاڑ سکتا ہے، وہ بھی تب جب رشتہ آنے والا ہو ہمارے لیے۔ کل ہمیں دیکھنے لڑکے والے آ رہے ہیں، اب آپ سب بتائیے ہم اس سیاہ چہرے کے ساتھ ان کے سامنے کیسے جائیں گے؟ ہاں، وہ ماتھے پر ہاتھ رکھتی زور زور سے چیختی ہوئی رونے لگی تو سبھی نیوز چینل والوں نے اس منظر کو اپنے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیا۔ دوسری طرف شہریار بھرشار کی بھی نیچے ہوا تماشے کا پتہ چلا تو اس نے ٹی وی آن کر دیا اور سامنے کھڑی چھوٹی سی لڑکی کو دیکھنے لگا جو چیخ چیخ کر اس کے خلاف زہر اگل رہی تھی اور سب کو بدظن کر رہی تھی۔